شروع میں تو یہی کہتے تھے کہ ہماری ایفرٹ اس لیے ہے کہ خان صاحب کو رہا کرانا ہے. وین ڈڈ دیٹ چینج؟ ہماری ایفرٹ اس لیے ہے کہ ہم تمام پولیٹیکل پریزنر عمران خان سمیت ہم چاہتے ہیں کہ وہ باہر آ سکیں, ایک کنڈیوسو پولیٹیکل انوائرمنٹ ملے جیسا پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کو ملا ہوا ہے, اور وہ اپنی سیاست کر سکیں. اتنا ہی ہے. سو آج جو کانفرنس اس میں فواد چودھری بار بار کوٹ لکھپت کی بات کر رہے تھے, بٹ اڈیالہ واز مسنگ. از دس the reason کہ آپ کو لگتا ہے کہ اڈیالہ از دی الٹیمیٹ گول کہ جی کسی طرح خان صاحب باہر آ سکیں, ان کی بات ہو جائے, انہوں نے باہر آنا ہے. باقی تو پی ٹی آئی ڈز ناٹ ایگزسٹ وداؤٹ عمران خان. تو کوئی پی ٹی آئی ہے ہی نہیں. جتنے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ اس وقت باہر ہے, سب کو ملا کے ایک پی ٹی آئی بنا لیں مانے سے عمران خان, یہ 0/0 ہی ہے. تو یہ تو عمران خان ہے اور عوام ہے. پی ٹی آئی تو ختم ہو گئی, یہ پی ٹی آئی کی طرح. پی ٹی آئی ڈز ناٹ ایگزسٹ. جو لوگ اس وقت پی ٹی آئی, میں یہ کہہ رہا تھا آپ سے, سوری ایک منٹ آپ کر لوں گا, کہ ہم ڈائلاگ لے جانا چاہتے ہیں ٹو دا جیل, اور پی ٹی آئی کی جو اس وقت سو کالڈ لیڈرشپ ہے, دے وانٹ ٹو اسٹاپ اٹ آؤٹ سائڈ دا جیل, بیکاز ان کو خطرہ یہ ہے کہ جی اگر یہ کسی طرح وہاں سے بات چیت شروع ہو جاتی ہے تو ہم 0 ہو جائیں گے. بس اتنا ہے. سو ہماری جو پہلا ڈائلاگ تو آپ کی اور پی ٹی آئی کے درمیان ہونا چاہیے. آپ دونوں کی اتنی زیادہ ریزنٹمنٹ ہے ایک دوسرے کی طرف کہ آپ باقیوں کو کیسے لے کر آئیں گے ڈائلاگ کے ٹیبل پر؟ ہماری بالکل بھی ریزلٹمنٹ نہیں ہے. میں نے پی ٹی آئی کی تمام لیڈرشپ کو کال کی, بشمول بیسر گور اور اسد قیصر اینڈ آل ادرس, اور میں نے پھر ٹی ٹی ایم پی کی لیڈرشپ کو بھی کال کی. ساری جو پاسبلٹیز تھیں اس کو ہم نے وی ہیو ناک آل دا ڈورز. ہم نے کوشش کی کہ کسی طرح یہ آئس میلٹنگ ہو اور یہ لوگ آئیں, بٹ وہ شاید ہمیں ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے پارٹی چھوڑی, مجبوراً چھوڑی, کسی نے بھی خوشی میں تو نہیں چھوڑی. بٹ چلیں اس کو ایک سائڈ پہ کریں کہ جی وہ ہمیں غدار کہیں, کہ اپنے آپ کو وفادار کہیں. ہم یہ چاہتے ہیں, ہمارا گول الٹیمیٹ یہ ہے کہ پاکستان میں پولیٹیکل ٹیمپریچرز نیچے آئے تاکہ بات چیت ہو. ایاز صادق صاحب سے جب ہماری ملاقات ہوئی اور ان کے چیمبر میں ہوئی, اور اس میں بڑے سینئر لیڈرز پی ایم ایل این کے حکومت کے بیٹھے ہوئے تھے, اس میں رانا ثناء اللہ صاحب بھی شامل تھے, اس میں اعظم نذیر طارق صاحب بھی شامل تھے, تو انہوں نے اپریشیٹ کیا ہماری ایفرٹ. انہوں نے تو ہمیں چیلنج نہیں کیا کہ جی آپ کون ہیں, کہ جی آپ کدھر سے آ گئے, جی آپ کو پی ٹی آئی نہیں مانتی لہٰذا ہم آپ سے بات نہیں کریں گے. تو بھائی آپ پی ٹی آئی سے بات کر لیں. پھر انہوں نے ہمیں یہ کہا کہ بھائی جان آپ جو بات کر رہے ہیں یہ بڑی زبردست چیز ہے, پاکستان میں اس وقت نیشنل ڈائلاگ کی ضرورت ہے, ہم آپ کے ساتھ ہیں, وزیر اعظم سے بات کر کے ویل گیٹ بیک ٹو یو آن دس. اس کے بعد ہم نے پھر وزیر اعظم کو خط بھی لکھا, اور جس کا بڑا ہمیں اس کا پازیٹیو فیڈ بیک آیا. اور ہماری جو ایفرٹس ہیں وہ کسی ایک پارٹی سینٹرک نہیں ہے. ہماری ایفرٹ یہ نہیں ہے کہ ہم عمران خان کو رہا کر لیں صرف, یا بس یہ عمران خان کی رہائی تک محدود ہے. ہماری ایفرٹس یہ ہیں کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز بیٹھ کر ایک نیشنل ایجنڈے پہ بات کریں, اور وہ نیشنل ایجنڈا جو ہے وہ پاکستان کی سالمیت, پاکستان کی اکنامک ریفارم, پاکستان کی بہتری کی طرف لے جائے پاکستان کو. رائٹ. فیصل چودھری صاحب, یہ آج کم سے کم یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ بات اچیو کر لی گئی کہ سب ہی چاہتے ہیں کہ ٹیمپریچر ڈاؤن ہو, یہاں تک تو سب متفق ہیں, لیکن اسٹیک ہولڈرز ایگزیکٹلی کون کون ہیں, اور کیا وہ ایک ٹیبل پہ آ سکیں گے؟ تھینک یو پریا. دیکھیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اسٹیک ہولڈر تو تمام پاکستانی ہیں, تمام ہماری جو قوم ہے وہ ہے, اور ظاہر ہے کوئی ایک پارٹی, ایک گروہ, ایک ادارہ, ایک کوئی ایتھنک گروپ تو نہیں ہے. سب کا مفاد ملک کا مفاد ہوتا ہے نا, تو ساروں کا مفاد تو ایک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو اس وقت ٹینشن ہے, ابھی آپ نے شذرا بی بی سے بھی بات کی, اور انہوں نے ان کی جو گفتگو ہے, ایک طرف آپ یہ کہتے ہیں کہ وزیر اعظم نے گرین سگنل دے دیا, دوسری طرف آپ جو ہے مذاکرات میں ifs اینڈ بٹس لگا رہے ہیں. تو یہ کنفیوژن تو حکومت کو بھی دور کرنی چاہیے. ونس دا پرائم منسٹر اسپیکس, پھر تو کوئی اور بات رہنی نہیں چاہیے. اسپیکر کا آفس اچھا آفس ہے, ظاہر ہے وہ ایک معاملہ اس طرح ہے, لیکن اس وقت میڈیشن جو ہے وہ پارٹیز کے دوران نہیں ہو سکتی. دیکھیے نون, اور اگر ان کو آج جو پارٹیسپینٹ نہیں آئے ہیں نیشنل ڈائلاگ کمیٹی کے اجلاس میں, ان کا ایجنڈا تو عمران خان کو باہر رکھنا ہے, اور یہ لگ رہا ہے کہ جو پی ٹی آئی کا ہاکش ایلیمنٹ ہے. اب آپ نے وہاں پہ بات کی کہ جی وہاں پہ اڈیالہ کی بات نہیں ہوئی,
جو تحریک تحفظ آئین پاکستان کا ہے اعلامیہ، جب انہوں نے اور پارٹی کانفرنس کی تھی، انہوں نے کہا جی کوئی شرط نہیں ہے، عمران خان صاحب کی رہائی کی بھی شرط نہیں رکھی انہوں نے، اس میں بھی تو یہ ہوا تھا. تو ایشو یہ ہے کہ جب آپ براڈر نیشنل کنسنسس کے لیے بات کریں گے تو پھر آپ کو ایک براڈر بات کرنی پڑے گی. ظاہر ہے جب پولیٹیکل پریزنس کی بات کرتے ہیں تو عمران خان صاحب یا ہمارے جو دوسرے لیڈران ہیں وہ ان سے باہر تو نہیں ہیں. اب یہ جو غیر منتخب لوگوں والی بات ہے، دیکھیے اس میں بھی ایک بڑا ابہام ہے. میری جو ریڈنگ یہ ہے کہ اس میں شاید پی ٹی آئی کے کچھ لوگ ہیں جو کہ اگر حکومت اتنی شوق رکھتی ہے یا اتنی سپیس دے سکتی ہے یا اتنا ان کا دل گردا ہے تو پھر پی ٹی آئی کے، جیسے عمران اسماعیل صاحب نے کہا، تو پھر پی ٹی آئی کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں. اب وہ آپ سے بات نہیں کرتے، آپ ان سے بات نہیں کرتے. آج تو دے فیل ٹو واک دا ٹاک. اپوزیشن جو پارٹیز نہیں آئی ہیں، گورنمنٹ بھی، انہوں نے جو ہے ان کے پاس ایک آپشن تھا، ایک ایسا انڈیپینڈنٹ فورم تھا جہاں پہ آ کے اپنی بات کرتے. میری خود بات ہوئی تھی تحریک تحفظ آئین پاکستان کے کابرین سے. میں نے ان کو کہا کہ آپ اپنے آ کے ریزرویشنز رکھ دیں. آپ دیکھیے آپ کا ایک جو سٹانس ہے وہ آپ کا ایک ویلڈ سٹانس ہے، آپ وہاں پہ آ کے بات کر لیجئے سب کے ساتھ بیٹھ کے، اور حکومت کو بلف کال کیجیے. حکومت میڈیا نے بھی بتائی، میڈیا کے حوالے سے بھی لوگوں نے بتائی. اٹ واز اے گڈ فورم، آئی مسٹ سے وہاں پہ لوگوں نے بات کی. بٹ اگر یہ بھی مجھے بتا دیں فیصل چودھری صاحب، یہ جو ایک آرگیومنٹ ہے فار آرگیومنٹ سے کہ کیونکہ انہوں نے پی ٹی آئی کو چھوڑا تو اب وہ رہائی کی بات نہیں کر سکتے، از دس ایون این آرگیومنٹ؟ ڈز اٹ میٹر کہ کون بات کر رہا ہے؟ اچھا چلے اس بات پہ آپ ذرا پی ٹی آئی کی جو نئی پولیٹیکل کمیٹی بنی ہے اس میں کیا وہ خاتون جو ہیں جس کے بارے میں پھر وہ جو انہوں نے 9 مئی کی مذمت کی، انہوں نے تو مذمت نہیں کی نا، انہوں نے تو پریس کانفرنس کسی نے بھی نہیں کی اپنا کر کے، تو وہاں پہ چھوڑا، ان کو آپ نے پولیٹیکل کمیٹی میں لے لیا. یہ باتیں ہیں، یہ دیکھیں یہ ان کی ایگوز ہیں، یہ جو ہے نا ان کے ڈر ہیں یا ان کی کوئی ریزرویشنز ہیں. اب ایشو یہ ہے کہ یہ عمران خان صاحب، یہ میں اس کو رکھتا ہوں کہ عمران خان کو جیل میں رکھو الائنس ہے یہ سارا. یعنی عمران خان صاحب کی رہائی اگر بات ہونی ہے تو دیکھیے اس وقت اتنا زیادہ آپ نے کشیدگی کر دی ہے اسٹیبلشمنٹ اور اڈیالہ کے بیچ میں. اس ساری صورتحال کو نارملائز کرنے کے لیے بھی تو آپ کو بہت بڑا ایفرٹ چاہیے. وہاں پہ جو کوٹ لکھپت کی بات کی ہے، آج تو شاید خاقان عباسی نے کہا نہ اڈیالہ میں ہے نہ کوٹ لکھپت میں، انہوں نے تو اس کو ان کے ایک اپنا اوپینین تھا. لیکن الٹیمیٹلی آپ نے بات تو کرنی ہوگی سیاسی لوگوں سے. اب اگر آپ بات بھی نہیں کرتے ہیں، ایک کا منہ مشرق کی طرف ہے دوسری طرف مغرب ہے، اور کوئی بندہ کہتا ہے جی کہ آگے بیٹھ کے یار ہمارے پاس چائے پی لو، کھانا کھا لو، کم سے کم ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے بات تو کر لو، اس پہ یہ اعتراض کرنا، کوئی ذی شعور آدمی یہ کہے گا کہ جی اپوزیشن میں ہوتے ہوئے کہ اگر کوئی ان کے بینیفٹ کی بات کرے یا مطلب پارٹی کی بینیفٹ، پارٹی کے ورکرز کی، لیڈرز کی، سیاسی قیدیوں کی رہائی کی بات کرے تو وہ کہے جی کہ نہیں ہم تو اس میں نہیں کرنا چاہ رہے. اس کا مطلب تو بڑا واضح ہے کہ آپ وہ ایجنڈا جو ہے ٹو نہیں کرنا چاہ رہے جو کہ ملک میں امن لے کے آئے.